اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کے بعد بزرگ و دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ امام غزالی صاحب آپ کی کتاب مکاشفۃ القلوب کے پہلے باب میں یہ حدیث آپ نقل فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، فرمایا کہ ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے، دونوں پاؤں ساتوں زمینوں کے تہہ کے اندر ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اب میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد بحر نور میں وہ غوطہ لگاتا ہے، فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور جب وہ غوطہ لگانے کے بعد باہر نکلتا ہے تو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے وہ بحر نور کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس کے لیے قیامت کے دن تک بخشش کی دعا کرتا ہے۔ یہ کس بات کی فضیلت آپ نے فرمائی کہ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب میری ذات پاک پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتی کو اتنا فیضان اور اتنی رحمت اور اتنے درجات عطا فرماتا ہے کہ فرشتہ جو ہے اس کے پروں سے نور کے جو قطرے گرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نوری فرشتے پیدا فرما دیتا ہے، اور ہر فرشتہ، اب اس کی تعداد جو ہے فرشتوں کی، جب وہ نور کے قطرے جھڑتے ہیں اس فرشتے کے پروں سے تو اس کو انسانی عقل اور انسانی جو قوت حساب و کتاب ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے قطرے ہیں، اور وہ قطرہ جو فرشتہ بنتا ہے وہ فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور فرشتہ قیامت تک اس امتی کے لیے دعا فرماتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک بزرگان دین کا قول ہے کہ بدن کی سلامتی جو ہے وہ کم کھانے میں ہے، بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، اور روح کی سلامتی گناہوں کی کمی میں ہے، اور آگے آپ نے فرمایا دین کی سلامتی، تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا بدن کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی گناہوں کی کمی میں ہے، گناہوں سے بچنے میں ہے، اور دین اسلام کی سلامتی، ایمان کی سلامتی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک آپ کے اوپر درود پاک پڑھنے پہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی دن میں اللہ کا خوف پیدا کرو اور اس کی اطاعت کرو۔ جب اطاعت کا لفظ آتا ہے تو اس میں اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان سے، اے انسان تو نے آئندہ آگے آنے کے لیے، یعنی میرے پاس پہنچنے سے پہلے تو نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، اپنے نامہ اعمال میں کیا چیزیں پیدا کی ہیں، کیا اس میں اضافہ فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات، نیک عمل، قیامت کے روز اس کا جزا و ثواب کا جو معاملہ ہوگا، اس نے اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا بھیجا، کیا کیا نیکیاں بھیجیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا
اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر نیک اور بد بات کو جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو یہ فرمایا، بلکہ اس میں ایمان والوں کو فرمایا۔ یاد رکھیں، جو ایمان والے ہیں اللہ نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ تو نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا۔ تو فرماتے ہیں امام غزالی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے، زمین و آسمان، دن و رات سب گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن فرشتے، زمین، آسمان، دن و رات یہ سب گواہی دیں گے کہ اے ابن آدم، تو نے یہ نیک کام کیا اور اس کا تجھے یہ اجر ہے نیکی کا، اور جو تو نے برا کام کیا اس کا بدلہ جو ہے وہ تمہیں یہ اس کی صورت میں ملے گا۔ اطاعت کی نافرمانی کرنے کی، اطاعت کی اور نافرمانی کرنے کی دونوں چیزیں دائیں اور بائیں کا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کر دے گا، اور بلکہ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے۔ ایماندار اور زاہد انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یہ کہے گی ایماندار کے لیے، نیک عمل کرنے والے کے لیے، اس نے میری پشت پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ اے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ایمان والے، اے زاہد، اے متقی، تو اب خوش ہو جا۔ اور نافرمان کے لیے کیا زمین اور آسمان فرشتے گواہی دیں گے کہ تو نے زمین میں کیا کیا؟ تو نے اس زمین کی پشت کے اوپر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی، حرام کھایا، اب تک کے لیے تیرے لیے بربادی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے کیے کی جو سزا ہے وہ اس وقت دے گا۔ ایمان والا جو اپنے سارے اعضائے بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہوگا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چغلی، غیبت اور اس طرح کی جتنی بھی لغو باتیں ہیں ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔